میں عمران خان سے یا قاسم کے ابا سے ملنے گیا تھا. اوکے, یہاں تو بول سکتے ہیں نا نام. ہاں نہیں کوئی ایشو. جب میں عمران خان سے ملنے گیا تھا تو ہم لوگ رابرٹ فراسٹ کی بات کر رہے تھے. کین یو امیجن, پاکستانی پولیٹیشین رابرٹ فراسٹ کی بات کر رہے ہیں. مطلب جب میں کلاس 6 میں تھا تو میں نے ایک پوئم پڑھی تھی, واک ان دا فوڈ, واک ان دا وڈس بائی رابرٹ فراسٹ. اس میں رابرٹ فراسٹ, کچھ چیز ہوتی ہے نا آپ پڑھتے ہیں جو آپ کی زندگی کے لیے آپ کو متاثر کر لیتی ہیں, پھر آپ کی حصہ بن جاتی ہے. اس میں رابرٹ فراسٹ نے بولا, آئی واز واکنگ ان دا وڈس اینڈ آئی سو اے فورک ان دا روڈ. I saw a fork in the road. Fork in the road is like two ways converging. جیسے fork ہوتا ہے نا, اس کے دو ہوتے ہیں. تو road میں ایک fork تھا, دو راستے نکل رہے تھے ایک جگہ سے. And I took the road less traveled. And that has made all the difference. اور جب میں نے پڑھا تھا نا, میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا, یہ اللہ ہی چیزیں بھیجتا ہے نا آپ کے لیے. میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا, I will always take the road less traveled. اور آج میں جہاں بھی ہوں نا, it's because I always took the road less traveled. اب آپ میرا سرپرائز سوچیں, میں بیٹھا ہوں عمران خان کے سامنے اینڈ ہی کوٹس دا سیم تھنگ اباؤٹ رابرٹ فراسٹ. میں بولا یار, میں بولا دس از ون آف مائی ڈرائیونگ پرنسپلز ان لائف اینڈ دس واز ون آف ہز ڈرائیونگ پرنسپلز ان لائف. سمجھ رہے ہیں آپ مائنڈ سیٹ سمجھیں. ایک بندہ بچپن میں اس کی پوری زندگی سٹوری لائن اس کی وہ ہے, اور سامنے ایک بندہ جو بیٹھا ہوا ہے جسے ہم پاکستانی پولیٹیشین کہتے ہیں, اور اس نے دکھا بھی دیا نا اپنی زندگی میں, اس نے آپ کو کر کے بھی دکھا دیا نا. پھر وہ کیا کہتا ہے کہ پھر وہ بات کر رہے تھے ہم لوگ, پھر وہ کہتا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو عربی بدو تھے جو ریگستان میں رہتے تھے, جن کے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھی, پاپولیشن بھی صحرا کے اندر بہت کم ہوتی ہے, ان لوگوں نے 10 سال کے اندر گریٹسٹ امپائرز ان دا ورلڈ, دا پرشین اینڈ دا بائزینٹیم رومن امپائر کو کیسے ہرا دیا. مطلب ایسی بات ہے کہ افغانی جو ہیں امریکہ کو اور چائنا کو ہرا دیں. اٹ جسٹ ڈزنٹ میک سینس, رائٹ. یہ خان نے کہا, مطلب یہ تو میں ایگزامپل دے رہا ہوں چائنا اور امریکہ کی, بٹ وہ کہہ رہا ہے کہ بائزینٹیم امپائر اور جو پرشین امپائر تھی اس کو مسلمانوں نے 10 سال میں آف دا پروفٹس, آئی تھنک پاسنگ اوے ود ان 10 years, they had defeated the Persian and the Byzantine empires, the superpowers of the world. یہ کیسے ہوا؟ He said کہ یہ ایسے ہوا because it was a revolution of the mind. اور اس کی اس بات کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ یہ جو آزادی کی بات کر رہا ہے, یہ کوئی فزیکل آزادی کی بات نہیں کر رہا ہے, یہ اپنے ذہنوں کو آزاد کرنے کی بات کر رہا ہے. تم سمجھ رہے ہو, یہ ذہنی آزادی کی بات کر رہا ہے. اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ سے تم ڈائریکٹلی جڑے ہوئے ہو, اللہ سے تم ڈائریکٹلی جڑے ہوئے ہو, اور سورس جو ہے وہ اللہ ہے, اور دینے والا بھی اللہ ہے. سر انجیکٹ کر کے چلا گیا. Let me finish. سورس بھی اللہ ہے اور دینے والا بھی اللہ ہے, اور اللہ سے تم ڈائریکٹلی جڑے ہوئے ہو. سو ان اے وے تم انلمیٹڈ ہو, اور the only thing that limits you is your mind. Free your mind, believe in yourself and give it everything that you've got, جو آج میں لوگوں کو بتاتا ہوں. تو تم سوچو, اور یہ تو اس نے اپنی زندگی میں کیا نا, کہاں کوئی لاہور کا بچہ کہاں پہنچ گیا, ٹیلنٹڈ بھی نہیں تھا, اس نے کتنی محنت کی, بیکاز ہی believed that he could do it. اور اب سوچو, اور میں نے ایک چیز زندگی میں ریئلائز کر لیا that the greatest resource in the world is not oil, is not diamond, is not money. The greatest resource in the world is a trained mind. تو اسٹیو جابس کو دیکھ لو, ایک آدمی تھا, کتنی بڑی $1 billion انڈسٹری بنا دی, ایک آدمی تھا, $1 trillion انڈسٹری بنا دی. So the greatest resource in the world is a trained mind. سر ذہنی آزادی دے گئے ویسے وہ تو سن تو لو نا. تو یہ جو آدمی تھا, پاکستان کی 240 ملین پاپولیشن ہے, 70% یوتھ ہے, تو سمجھو 180 ملین لوگوں کو وہ یہ کہہ رہا ہے, 180 ملین لوگوں کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کھل کے کھیلو, آخری بال تک کھیلو. مطلب میں دیکھتا تھا کہ میرے جو ٹیکنیشینز ہیں, ینگ لڑکے, وہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کر لیں گے. امیجن اگر ہم 180 ملین لوگ یہ سوچ لے کے آگے بڑھتے تو ہم کہاں پہنچتے. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ یہ وہ تھا جو قوموں کو بنا